ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعداءك التي بين جنبيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور ان کے دل پھر بھی ڈرتے ہیں، تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سلام سے پوچھا، ترمذی کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں، کہ یہ جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بدکار ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چور ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حج بھی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول بھی ہوں گے. نیکی تو کی ہے لیکن دربار میں بھی پہنچی ہے یا نہیں؟ اس لیے دنیا میں کسی کو دعوے کی اجازت نہیں کہ میں وہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، فرماتے تھے میرا قدم اولیاء کی گردن پر ہے. یہ بات ممبر پر کہی اور پھر پوری دنیا میں جو اولیاء کرام تھے ان تک بات پہنچی، سب نے گردنیں جھکائیں کہ بے شک یعنی اتنا اونچا اللہ نے مقام دیا. لیکن یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی زبان سے کبھی کبھی ان کے مقام اور مرتبے کو زبردستی کہلوا دیتے ہیں، ورنہ تو ان پر عاجزی غالب رہتی، لیکن کبھی کبھی ایسی بات کروا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو کچھ پہچان ہو. ورنہ وہ ایک قصہ لکھا ہے، چائے لے آئے نا، رکھو ادھر. میری طبیعت آج کچھ خراب ہے، وہ دوبارہ تھوڑا کنکری کی تکلیف ہو گئی اور آج پھر یہ کنکری نکلی کافی تکلیف سے. اللہ حافظ فرمائے. ڈاکٹروں کے ہتھیار تو کہتے ہیں جی وہ سٹی سکین ہو گیا، سب ٹھیک ٹھاک ہے جی، لیکن بس اللہ کا ایک اپنا نظام. بہرحال اس سے طبیعت کافی مزمحل تھی، لیکن میں ان کا ناغہ بھی نہ ہو پھر آپ کی زیارت سے اور ملاقات سے ہماری طبیعت اچھی ہو جاتی.
نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. پیر اور مرید کی جب شراب ملتی ہے تو نشہ بڑھ جاتا ہے دونوں کا. کیونکہ ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے اس میں صرف پیر محبوب نہیں بنا رہتا، جس طرح مرید اور چاہنے والے ان کو چاہتے ہیں وہ بھی اپنے چاہنے والوں کو چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پورے عالم میں ہمارے شیخ کا سلسلہ اتنا مقبول ہے، کیونکہ شیخ خود فدا تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیاسوں کو پانی کی طلب ہے تو پانی بھی اپنے قدردانوں کے انتظار میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات تو مستغنی ہے، لیکن ہر صبح کو ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہاں ہے رات کو گناہ کرنے والا، بھائی معاف کر دوں، طلب کر رہے ہیں نا، ہمیں طلب کر رہے ہیں، حالانکہ مستغنی سمجھ ہے. اللہ اکبر. وہ بھی چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں مخفی اللہ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت النور، میں نے چاہا مجھے پہچانا جائے، اس خزانے سے مخلوق فائدہ اٹھائے. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق پیدا کی جو میرے خزانوں سے فائدے اٹھا رہی ہے. فخلقت الخلق، یہ اللہ کی معرفت اور محبت بہت ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. معرفت اور محبت، معرفت کے بعد محبت ہوگی. پہلے پہچانیں گے اس ذات کی کیا کیا اس ذات کی شانیں ہیں. جب وہ پتہ چلے گا تو خود بخود محبت ہوتی چلی جائے گی آپ کو. کسی کا حسن کسی پر کھل جائے تو خود ہی محبت ہو جاتی ہے، کہنا نہیں پڑتا. اسے اللہ نے یہ نہیں کہا مجھ سے محبت کرو، بلکہ کہا کہ میرے پیارے مجھ سے محبت کرتے ہیں. خبر دی ہے، اس لیے کہ جب حسن کھل جائے گا تو خود ہی پیار ہو جائے گا. جو کہے جی میں میرے عاشق ہو جاؤ بھائی، مجھے میرے عاشق ہو جاؤ، تو وہ تو حسین ہی نہیں. حسین ہو تو اس کو کہنا پڑتا کسی حسین کو، بولو بھائی، کسی حسین کو کہنا پڑتا، خود ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حسن خود ہی کھینچ لیتا. کوئی خوبصورت چیز ہو، خوبصورت پھول ہے، آپ سب اس کے قریب جائیں گے، اس کو دیکھیں گے، پیار کریں گے. دنیا میں کہیں آپ وزٹ کرنے جاتے ہیں، سیر سپاٹ کرنے جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، کہیں گھومتے ہیں، تو خوبصورت منظر آپ کو خود ہی کھینچتا ہے، یا وہ کہتا ہے اسپیکر لگایا ہے ادھر آؤ جی، ادھر آؤ جی، ادھر آؤ، وہ کہ وہ خود ہی تم ادھر جاؤ گے، خود جاؤ گے آپ ادھر. اسے اللہ نے نہیں فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، بلکہ فرمایا میرے پیارے وہ ہیں جو مجھ سے محبت. کیوں کہ جب اللہ کا حسن کھل جاتا ہے تو خود ہی پیار ہو جاتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب زیادہ ہم سے محبت ہوتی ہے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ گناہ کرنے والے ہیں جو ڈر رہے ہیں؟ نہیں، نیک لوگ ہیں، کرتے ہیں کہ پتنے اعمال قبول ہے کہ. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ایمان سلامت چوں لبے گور بریم. جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامتی سے قبر کے کنارے پر لے جائے گا، آسن تو بڑی چست یہ چالاکی ماں، اس دن میں کہوں گا میں بہت چالاک تھا، ورنہ کیا پتا کیا ہو جائے، کچھ پتا نہیں. کتنا انسان نیکیاں کرتا ہے، پتہ نہیں وہاں کچھ بھی نہیں نکلتا. حدیث شریف میں آتا ہے شہادت لے کے جائے گا کوئی قبول نہیں، سخاوت لے جائے گا قبول نہیں، قرآن لے کے جائے گا قبول نہیں، علم لے کے جائے گا قبول نہیں. اس لیے کہ قبولیت کی چیزیں تم نے اختیار نہیں کی، اعمال تو کیے، اس بات کی فکر نہیں کی کہ قبول کس سے ہوتا ہے. اس لیے میرے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری فرماتے تھے نیکی کرتا جا اور ڈرتا جا. ایک تو نیکی کر دریا میں ڈال، ایک نیکی کرتا جا اور پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. ایک اللہ والے تھے رمضان کے روزے رکھتے تو 6 مہینے اس پر روتے تھے کہ روزہ قبول ہے کہ نہیں، روزہ قبول ہے کہ نہیں، اس پر روتے رہتے. اگلے 6 مہینے شکر میں روتے رہتے کہ یار اللہ نے رونے کی توفیق دی، اعمال پر نیکی پر رونے کی توفیق، گناہ پر نہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم تو گناہ پر بھی نہیں روتے، اللہ معاف فرمائے. اتنی حالت ہماری خراب ہے، کتنے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. نیکی پر روتے تھے یار پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میری نمازوں کا کیا بنے گا، روزے کا کیا بنے گا. گناہ تو دور کی بات ہے، مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ گناہ کرے، اللہ کو ناراض کرے. کیسا مومن ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہے اور شیطان نفس کی گاتا ہے.
6 مہینے، پھر 6 مہینے اس پر روتے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے رونے کی توفیق دی، اس پر رو رہے ہیں، اس پر رو رہے ہیں. 6 مہینے اس پر رو رہے ہیں. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصہ سناتے تھے. لاؤ بھائی چائے تھوڑی پلاؤ. کہ ایک بار مدرسے میں بہت تنگی ہو گئی. حالات آتے رہتے ہیں مدارس پر، ایسے تھوڑی چلتے ہیں. لیکن والد صاحب فرماتے تھے اللہ نے علماء کو کہ چہرے بادشاہوں جیسے بنائے، کوئی ان کا فقر فاقہ سمجھتا ہی نہیں. وہ کہتے تو بادشاہ جو اللہ دی خیر ہے جی تھوڑے سے. صحابہ اکرام فرمایا یحسب الجاہل اغنیاء، ان کے چہرے پر ایسی رونق ہوتی تھی کہ جاہل کہتا تھا یہ تو غنی ہے، لیکن تعریفہم بسیماہم، اے محبوب آپ پہچان جاتے ہیں کہ واقعی سے ہیں. لوگ ہمیں کیوں؟ اس لیے کہ چہرے پر رونق ایسی. جب چہرہ چمکتا رونق ہوگی تو کون کہے گا کہ یہ فقر و کہتا ہے یہ تو لگتا ہے دیسی گھی کھاتا ہے. اور صحابہ کے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوتا تھا، چہرے پہ ایسی چمک ہوتی تھی کہ اندھیرے بھی روشن ہو جائے. تو جاہل اور کفار کہتے تھے بہت مال پانی آ رہا ہے ان کے پاس ہے. جیسے آج بھی جاہل کہہ دیتے ہیں لگتا ہے کوئی غیر ملکی امداد آندی ہے. استغفر اللہ. وہی غیر ملکی امدادیں جو تم من 2 من گندم لے کے آتے ہو، یہ غیر ملکی امدادیں. آج ایک آیا جی میں 3 من کنک لے آیا مدرسے سے آتے، میں کہ غیر ملکی امداد آ گیا. واہ شاباش. صحابہ کے زمانے سے، اس لیے کہ اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. انسان کے قلب میں انوارات ہوں تو چہرہ غمازی کرے گا. اگر قلب میں ظلمت ہو، دیسی گھی آپ بٹیرے اور دیسی گھی اور پتہ نہیں بزرگ مسلم کھائے ہوں، لیکن اس کے چہرے کی ظلمت اور اندھیرا بتائے گا کہ یہ نحوست اور لعنت ٹپک رہی اس کے چہرے پر. چنانچہ بعض وہ لوگ جن میں گستاخی پائی جاتی، جن میں یہودی بھی ہیں، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو صحابہ گستاخی کرتے ہیں، انبیاء اسلام کی گستاخی کرتے ہیں. چاہے مرغ مسلم کھا لیں چہرے بتا دیتے ہیں. یہودیوں کو دیکھو، میں تو بہت قریب سے، چونکہ لندن میں ایک مسجد ایمان والوں نے یہودیوں کے گڑھ میں بنائی، اور میں جب بھی جاتا ہوں کہ کوشش ہوتے حضرت آپ جمعہ پڑھائیں، کیونکہ آپ کا ذرا آواز جو ہے نا جی اس سے سب زندہ ہو جاتے ہیں. اور بزرگ آتے ہیں لیکن وہ بہت دھیمے، آپ زوردار بارش برساتے ہیں چل تھل ہو جاتا ہے. میں نے کئی جمعے وہاں پڑھائے ہیں، اللہ کا شکر ہے. چہرے دیکھو ان کے، حالانکہ ان کے مکانات دیکھو کروڑوں روپے کے، 10-20 کروڑ کا ایک کا مکان ہوگا پاکستانی قیمت کے اعتبار سے، لیکن چہرے دیکھو تو ایسے لعنت، ایسا لگتا ہے کہ پتہ ان کو روٹی ملتی بھی ہے کہ. اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. آپ کے دل کا نور آپ کے چہرے سے چھلکے گا. دل میں گندگی ہوگی آپ کا چہرہ غمازی کرے گا. میرے مرشد تو اللہ نے ایسی آنکھ دی تھی، ایسی آنکھ دی تھی کہ کوئی غیر اللہ پر عاشق ہوتا، لڑکی یا لڑکی پر، فرماتے تھے چہرے پر شرمگاہ نظر آتی اور ہٹا دے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. مجھے خود ایک نوجوان نے بتایا کیسے بڑے بڑے اللہ والے تھے. لوگ کہتے اللہ والے نہیں. میں گیا، ہم نے فرمایا باہر جاؤ، باہر بھیج دیا. تھوڑی دیر کے بعد بلایا، قمیض اتارو. کہا میں کسی غیر اللہ پہ مرتا تھا، اور میں ایسے کر کے میرے دل کے اوپر جو ہاتھ پھیرا مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز کٹ کے نکل گئی. کہا پھر کبھی خیال بھی نہیں آیا. ایسے بڑے بڑے لوگ کہتے ہر زمانے میں عبد القادر جیلانی بھی ہے، رومی بھی ہے، شمس تبریز بھی ہے. ڈھونڈنے والوں کی ہمت پر ہے. نبوت کا دروازہ بند ہے، صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہے، نہ شہادت کا دروازہ بند ہے، نہ صالحین کا دروازہ بند ہے. سب تینوں دروازے کھلے ہیں. نبوت کا دروازہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی من الصدیقین والشہداء والصالحین. دروازے کھلے ہیں. قیامت تک صدیقین آئیں گے، قیامت تک شہداء آئیں گے، قیامت تک صالحین. باؤ قیامت تک شہداء آ رہے ہیں یعنی بولو. غزہ میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے
ایک ایک دن کے چند چند گھنٹوں کے بچے شہادت دے کر دربار الہی میں پہنچ رہے ہیں. اب بتاؤ جب شہداء کی شہادتیں چل رہی ہیں اور صلحاء نیک لوگ بدکاری سے صلاح اور تقوی کی طرف آ رہے ہیں تو صدیقین کیوں نہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں؟ صدیقین اللہ کے ولی کو کہتے ہیں. صدیق کہتے جو اللہ کا ولی ہو. اس لیے صدیقین میں صدیق اکبر جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. صدیق اکبر بڑے. یہ سید الشہداء حمزہ، یہ مطلب نہیں کہ شہید نہیں، سید الشہداء حمزہ ہے. یہ نہیں کہ حق و باطل میں فرق کرنے والے نہیں. فاروق اعظم ان میں سب سے بڑا فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہیں کہ سخی نہیں، ان میں سب سے بڑا سخی عثمان غنی. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے شیر نہیں، قیامت تک شیر پیدا ہوں گے، لیکن ان میں شیروں کا سردار علی المرتضیٰ. یہ بات سمجھو. لوگ محدود کر دیے وہ تو گزر گئے جی، اب کیسے؟ نہیں، پوری جماعتیں ہیں قیامت تک آتی رہیں گی، ان کے سردار وہ لوگ ہوں گے. صدیقین صدیق اکبر کے جھنڈے تلے ہوں گے، فاروق کی شان والے فاروق اعظم کے جھنڈے تلے ہوں گے، سخیوں کی جماعت عثمان غنی کے جھنڈے تلے ہوگی، شیران خدا کی جماعت حضرت علی المرتضیٰ کے جھنڈے تلے ہوگی، شہداء کی جماعت سید الشہداء کے جھنڈے تلے ہوگی، اور یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے جھنڈے تلے ہوں گے. تو تنگی آ گئی. حضرت والد صاحب نے سوچا کیا کریں بھائی، کھانا پینا نہیں. اس مدرسے میں والد صاحب نے فاقے بھی کاٹے. والدہ فرماتی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں، 2-3 دن ایسے گزر جاتے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سہولت بھی کر دیتے. فاقہ زیادہ 3 دن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کھل جاتا ہے. اور فاقہ اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، ہر بندے کے بس میں نہیں ہے. یہ نعمت ہر ایک پر اس پر نازل کرتے ہیں جس کا حوصلہ دیکھتے ہیں. نبیوں کو فاقے آتے ہیں، صحابہ کرام کو فاقے آتے تھے، لیکن فرماتے تھے ہم کہتے آج نہیں کل نہیں پرسوں، پھر کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا تھا انسان. جیسے صحابہ اسی فکر میں رہتے تھے ہماری آخرت کا کیا ہوگا، ہماری آخرت کا. جیسے ہم فکر میں رہتے ہیں ہماری روٹی کا کیا ہوگا، روٹی کا کیا ہوگا. 1 سال کی روٹی ہے، اگلے سال کا کیا بنے گا یار. اللہ معاف فرمائے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی صبح کو اٹھتا ہے، صبح کو اٹھتے ایک آدمی ماشاءاللہ اللہ نے جسم کو سلامتی دی، کھڑا ہو گیا، آرام سے اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی. اس نے گھر میں دیکھا تو گھر والے سارے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں چلتی رہتی، اور گھر میں 1 دن کے کھانے کا سامان ہے. 1 دن کے. کتنے دن کے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا گویا کہ پوری دنیا کی دولت اس انسان کو دے دی گئی 1 دن کا. ہمارے تو بڑولیاں بھری ہوتی پھر بھی فکر لگے رہتے. یہ فکرات صرف ہمیں تمنائیں پورے کرنے کے ہیں، ضروریات کا نہیں ہے. ضروریات تو اللہ سب کی پوری فرماتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جب ذمہ داری لی ہے تو ضرور روٹی دیں گے، لیکن اس روٹی کو بندہ خود حرام کرتا ہے اور اس روٹی کو فضول خرچی میں خرچ کرتا ہے. بازار جاتا ہے 10 چیزیں لے آتا ہے. ضرورت وہ ہے جو گھر میں محسوس ہو. شیخ سعدی کا جملہ سن لو، آج یہ قیمتی بات سن لو. ضرورت وہ ہے جو گھر میں محسوس ہو، نہ کہ بازار میں محسوس ہو. بازار میں تو مارکیٹ اتنی خوبصورت سجائی ہوتی ہے، یار یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو. میں اکثر جب حرمین شریفین جانا ہوتا ہے، حاجی صاحبان جاتے ہیں تو 10 ریال 5 ریال، پہلے 2 ریال ہوتا تھا، لیکن آج تک کسی نے 2 ریال کی چیز نہیں خریدی. گھس گئے تو 100 ریال کی لے گیا. ہر چیز ایک ہی لیتی ہے. 2 ریال کی چاقو لینا ہے، اندر گیا تو تھیلا حاجی صاحب آپ نے تو کہا چاقو لینا ہے، یہ کتنی؟ تو یار 2 ریال کی مل رہی تھی میں لے لی. کتنے؟ 100 ریال. ضرورت وہ ہے جو گھر میں محسوس ہو، نہ کہ بازار میں. فضولیات میں خرچ کر رہا ہے. جب دین میں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے فرمایا قرآن نے یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کرے؟ قل العفو، کا زائد خرچ کرو. اپنے گھر والوں کی ضرورت سے جو چیز بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو.
یہ نہیں ہے کہ تم سب اٹھا کے دے دو اور پھر کل کو کہو یار میں نے تو اللہ کے راستے میں سارا دے دیا ہون میں کتوں کھاواں. جیسے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے جنگل میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شیر نے شکار کھایا اور پھر شکار گھسیٹتا ہوا ایک جھاڑی کے پاس لا کر رکھ دیا اس میں سے کچھ, تو ایک کوا نکلا اس میں سے جو آنکھوں سے اندھا تھا, تو وہ کوا اس میں سے چونچ مار مار کے کھاتا رہا. تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تو اس طریقے پر بھی یار روٹی دیتا ہے تو میں بھی کیوں نہیں اس جنگل میں بس اللہ اللہ کروں. تو چھوٹی سی مسجد تھی, صاحب کی نمازیں شروع کر دی. اب ایک دن گزر گیا کوئی روٹی پانی نہیں, 2 دن گزر گیا کوئی روٹی پانی نہیں, تیسرے دن نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی. جس دنیا کو لات ماری تو لات ہی نہیں اٹھ رہی مارنے کے لیے. تو بہت رویا اللہ کے ساتھ, اللہ تو ان موروں کو بھی روٹی دیتا ہے, جانور کے لیے شیر کو تو نے ڈیوٹی لگائی ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں مل پا رہا. تو آواز آئی تجھے ہم نے اندھا کبا نہیں بنایا, تجھے شیر بنایا ہے, تو شکار کر کما. پیغمبر سلام کہنے کانا محظوظ فی التجارت, تجارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے برکت والے تھے, جس شہر میں ہاتھ ڈال دیتے برکت کے دروازے کھل جایا کرتے. 40 سال تک آپ نے تجارت کی, حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا اس میں 40 سال کی عمر تک پہلے بکریاں چرائیں, پھر جب ان سے شادی ہوگی تو ان کے مال میں تجارت کی, اور جب نبوت کی ذمہ داری آئی تو پھر ان اجر الا اللہ, اب میری اجرت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. پھر پیغمبر کوئی کام نہیں کرتا, پھر اس کا کام ہے بس دین کا کام کرنا, دین کی خدمت کرنا. اسی بنیاد پر علماء کرام کی جماعت بھی یہ نائبین نبی وہ بھی اسی طرح کرتے. وہ دکانیں نہیں کھولتے, بھی دکان بھی کھولے. جی مولانا صاحب کی دکان بھی ہے, صبح کو دکان کو آپ کو زور کے بعد ملیں گے, صبح انہیں دکان پر جانا ہے, دکان کھولے گا تو دین کیا پھیلائے گا. تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہا تھا, وہ گئے دوست کے بارون آباد, وہ ملا نہیں. کیا ملا تو اس نے کہا کہ اچھا جی کریں گے اس طرح. تو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایک چیز وارد ہوئی, اور یہ آیت مبارکہ علیہ اللہ بکافٍ عبدا, کہ اللہ کافی نہیں, اللہ اپنے پیاروں کی خود تربیت فرماتے ہیں. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک دفعہ تم پیارے بن جاؤ پھر تمہاری تربیت خود فرمائیں گے. تو کہا کہ مجھے ایسے زور سے جیسے دل پر ایسے ایک وارد آیا تو میں فوراً بس میں بیٹھا اور رونا شروع کر دیا. اللہ مجھے معاف کر دے, میں کیوں گیا, کیوں تیری ذات تو مدرسے میں بھی تھی, میں وہیں دعا کرتا, میں کیوں گیا. لیکن جیسے انسان ہوتا ہے چلا جاتا ہے. ڈونگے تک روتے ہوئے والد صاحب فرماتے میں نے رومال ڈال لیا, میرا پورا دامن تر ہو گیا اس ندامت پر کہ تو غیر اللہ کے پاس گیا کیوں. جب میں ڈونگیا پہنچا تو ڈونگے سے بس پھر آگے جب چلی تو پھر ایک دوسری کیفیت مجھ پر طاری ہوئی. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے, اس لیے غیر کے دروازے سے تھپڑ مار کے اپنی طرف تو نے متوجہ کیا, تو میں بہاول نگر تک اس خوشی میں روتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے غیر اللہ سے بچایا. تو کہا جب میں یہاں پہنچا تو 2 طالب علم بس سٹاپ پر کھڑے تھے میرے انتظار میں. تو میں اترا تو نے کہا کہ جی مہمان آئے کراچی سے. تو حضرت والد صاحب آئے, فرمایا کہ وہ مہمان کون تھے, حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو اس مدرسے کے بانی ہیں, وہ مدینہ سے ہجرت کر گئے تھے. وہ 2 حاجی صاحبان تھے جو وہاں سے آئے تھے حج کر کے. تو کہا کہ حضرت نے ہمیں پابند کیا کہ بہاول نگر جاؤ, وہاں میرا مدرسہ ہے, اور ایک اپنے درویش طالب علم کو چھوڑ کے اس کی خبر گیری کرو, جاؤ کام پوچھنے کے لیے آئے آپ کو. اور ٹرین آتی تھی. کہا کہ 500 روپے اس زمانے میں, 500 روپے, یہ 1950 کی غالباً بات ہے, 500 روپے دیا کہ یہ 500 روپے ہے. آپ اور طالبوں کو اس زمانے میں 500 تو بہت بڑی رقم تھی, کیونکہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی زمانے میں قیمت کیا تھی تو ڈالر کے ساتھ موازنہ کرو. جب پاکستان بنا تھا تو ڈالر اور پاکستان کا روپیہ ایک ہی تھا, ایک برابر, 1 روپیہ ڈالر اور 1 ڈالر, اور ریال جو ہے وہ ہمارے 1 روپے میں 10 اور 20 ملا کرتے تھے. یہ زمانہ تھا. لیکن چور و چکے آ گئے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کر دیا.
تو خیر 500 روپے اس زمانے میں دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ حضرت نے فرمایا بھی جہاں جھونپڑیاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کچھ تعمیر بھی کریں گے، تو 10 کمرے دل حدیث تک پرانے وہ گرا دیے، وہ تعمیر کرائے۔ میرے دوستو، پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ کس بات پر ڈرتے ہیں کہ لا لم یقبل، کہ ہمارے اعمال قبول ہیں یا نہیں، اس پر روتے ہیں، اس پر گھبراتے ہیں، اللہ پر ڈرتے ہیں۔ قلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ کا سامنا کیسے کریں ان اعمال کے ساتھ، ان نمازوں کے ساتھ؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، ایک بات یاد رکھو، اس کا مطلب نہیں ہے کہ شیطان بڑا بدماش ہے، ہمیں ہر طرح سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اعمال قلوب ہے تو اعمال ہی چھوڑ دیتے ہیں، یار پتہ نہیں قبول ہے نہیں، کرتے ہی نہیں، نہ یار اس نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ڈرتے کا وہ، اگر ڈرتے تو تمہارا کام ہے کرتے رہو اور ڈرتے رہو، یہ تھوڑی ہے کہ اعمال چھوڑ دو۔ بات بے وقوف اعمال چھوڑ جی کیا کرے جی، ہماری نماز تو صحیح ہے نہیں، نماز پڑھتا ہوں کبھی دفتر چلا جاتا ہوں، کبھی کہیں چلا جاتا ہوں، کبھی کہیں چلا جاتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر ایک عمل بھی میرا آپ کا قبول ہو گیا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو اللہ اپنے فضل سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر پوری جزا عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کام کرنا، نیکی کر کے ڈرنا، یہ نہیں کہ نیکی نہ کریں، یہ شیطان ہے، سب بدماش ہے۔ لوگ لگا دیتے جی میں نماز چھوڑ دی جی، اور مزہ بھی نہیں آ رہا تھا اور نماز میں میری ایسی نماز تھی۔ استغفراللہ، بڑی ہمت جرت کی بات ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ نوکری تو نے چھوڑی نہیں، جس دن تیرا دل نہ کرے نوکری کرنے کو تو نوکری چھوڑتے ہو؟ یا کتنے ایسے لوگ بیٹھے جو مفت جگہ نوکری کرتے ہیں، اور آج میرا دل نہیں کر رہا، چھوڑی جی، تنخواہ نہیں ملے گی، تنخواہ نہیں ملے گی، الاؤنس نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کے کام کو چھوڑتے ہو۔ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو مومن اس سے بہت دور رہتا ہے، اس لیے تقوی کا حکم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت تقوی ہے، گناہ سے بچو۔ جب تم گناہ سے بچو گے تو پھر تمہاری نیکیوں کی قیمت لگے گی۔ میرے مرشد نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ دیکھو تم بٹن دباتے ہو اور بٹن دبانے کے بعد آگے بجلی میں جو چیز جلتی ہے اس کی پاور پر ہے۔ اگر 1000 واٹ کا ہے تو اور روشنی دے گا، 100 واٹ کا ہے تو اور روشنی دے گا، 40 واٹ کا ہے تو اور روشنی دے گا۔ فرمایا کہ اس کی طاقت پر ہے۔ تو بڑی پیاری مثال دی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 2 رکعت پڑھے نماز، 2 رکعت نماز پڑھے اور ایک آنسو گرائے، فرمایا امت کی ساری نمازیں اکٹھی کر لو اور رو رو کے دریا بہا دیں، سیدنا صدیق اکبر کی 2 رکعت اور آنسو کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی جو پاور تھی، ان کے قلب کی جو پاور تھی وہ ان کے اعمال میں اثر انداز تھا۔ جس قدر آپ کے دل میں اللہ کا درد ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوگا، آپ کے چھوٹے عمل کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہ آپ بٹن تو سب کا ایک ہی جیسا ہے، لیکن آگے جس چیز میں روشن ہونا ہے اس کی قوت اور طاقت دیکھی جاتی ہے۔ کتنا بڑا بلب ہو لیکن اندر 40 واٹ کی طاقت ہے تو 40 واٹ کی روشنی دے گا، دیکھنے میں عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اندر کا تعلق ہے، اخلاص ہے، تقویٰ ہے، نور یزدانی دل میں لیے ہوئے ہے، تھوڑا سا عمل، ایک اللہ کہے گا اللہ، ایک کہے گا اللہ، اس میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، ایک اللہ کہنے۔ جس طرح کہ اللہ والے کے پاس ایک عالم گئے، اب علم کے خمار ہوتا ہے، ایک علم کا بھی خمار ہے کہ میں عالم ہوں، میں ویسے، تو اللہ شروع کر دی، کہا حضرت مزہ نہیں آ رہا، کہا ہاں ٹھیک ہے، کیوں نہیں آ رہا مجھے پتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹوکری اس کو دی اخروٹوں کی، جاؤ محلے میں بچوں کو دو، اور کہا جو ایک دھپ مارے گا 1 اخروٹ ملے گا۔ اب بچوں کو تو شغل مل گیا، دھپا دھپ، اور پگڑی کہیں چلی گئی اور بال کہیں بگڑ گئے، وہ پیچھے سے مار رہا ہے، کوئی آگے سے مار رہا ہے، اخروٹ لے کے جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں ٹوکری خالی ہو گئی، پگڑی کندھے پہ آ گئی، ٹوپی بھی ٹیڑھی سر پہ، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں ٹوکری، حضرت کے پاس آیا، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ غسل کرو، غسل کیا،
کپڑے بدلے، کہا مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ کرو. کہتے ایک اللہ کہا تو زمین سے آسمان پر نور بھر گیا. ایک اللہ کا، کیونکہ اندر سے رکاوٹیں دور ہو گئی، دل کا شیشہ، دل کا بلب صاف ہو گیا. اب جو زبان سے عمل نکلا اس عمل نے فوراً اثر دکھایا. آج ہمارے اعمال بے اثر کیوں ہیں؟ ایک اندر کی کیفیت خراب ہے، درد دل نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں، اخلاص نہیں ہے، دل غیر اللہ میں الجھا ہوا ہے، دل میں گندگی بھری ہوئی ہے. کہتے اللہ غم کیوں دیتے ہیں؟ کسی اللہ واسطے کیا اللہ غم کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تو بڑے رحم کر، 70 ماہ زیادہ مغفر غم دیتے ہیں. کہا جب دل کا پیمانہ گندگی سے بھر جاتا ہے تو اس کو چوٹ مارتے ہیں تاکہ اس سے گند نکل جائے اور وہ صاف ہو جائے، تاکہ ہم اپنا نور اس کے اندر ڈال سکیں. اس لیے جب انسان پر غم آتا ہے تو اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، نمازیں بھی خوب خوش و خضوع سے پڑھتا ہے. کہا کہ اپنا بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ظلم کے لیے نہیں کرتے، سزا کے لیے نہیں کرتے، اپنے پیاروں کو غم دیتے اپنا بنانے کے لیے، تاکہ دل کے اندر جو گند ہے وہ نکل جائے. کیونکہ دل گند غم کے بغیر نکلتا نہیں، یا تو خود نکالے، خود نکالے. یہ تو بہت اونچا درجہ ہے کہ خود نہیں نکالتے تو پھر زبردستی نکالتے، خود پہ زبردستی نکالتے. جب انسان کے جسم سے گند خارج نہ ہو اور پھوڑا بن جائے تو پھر ڈاکٹر نکالتا ہے، اس کو دبا کے نکالتا ہے، پھر اس کا آپریشن کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو لعلہم یتضرعون، ہم ظلم نہیں، ہم تھوڑی ظلم کرنا، ہم پیدا اس لیے تھوڑی کیا کہ تمہیں ظلم تم پر کرے، ہم اس لیے کرتے تاکہ تم زاری کرو. لیکن جب زاری نہیں کرتے پھر عذاب کا فیصلہ کر دیتے کہ اب رہنے کے قابل نہیں. اس لیے میرے دوستو، انسان اپنے نیکیوں پر بھی ڈرے لیکن نیکی چھوڑے نہیں، دل کی کیفیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی کوشش کرے، اس میں اخلاص پیدا کرے، للہیت پیدا کرے. لیکن یہ بغیر صحبت کے نہیں آتی، یاد رکھو. جب صحبت میں بیٹھتا ہے تو چیزیں آتی ہیں. اس لیے ہمارے دادا مرشد شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدرسے اور تبلیغ اعمال بتاتے ہیں، اعمال کہ کیا کرنا ہے اور آگے پھیلاتے ہیں. تبلیغ عوام میں اور مدرسے خواص میں. یہ خواص کی تبلیغ ہے، عالم بنا رہے ہیں، حافظ قاری بنا رہے ہیں. وہ عوام کی تبلیغ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرا رہے ہیں، ان کی تجویز صحیح کرا رہے ہیں. لیکن پورا قرآن یہاں پڑھایا جا رہا ہے، یہ خواص کی تبلیغ ہے، وہ عوام کی تبلیغ ہے، دونوں تبلیغ ہے. اعمال بتاتے ہیں لیکن اعمال کی قبولیت اللہ والوں کی صحبت سے ہوتی ہے، وہاں سے اخلاص آتا ہے، للہیت آتی ہے، دھیان اللہ کا آتا ہے. جب اللہ کی عظمت اور دھیان آتا ہے پھر اپنے اعمال کو کچھ نہیں سمجھتا، میں بھی کچھ کرتا ہوں، بس یہی چیز قبول کراتی ہے، یہی چیز قبول کراتی ہے. جب یہ سمجھتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہونا میرے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. پیغمبر سلام نماز پڑھ کے 3 دفعہ استغفار کر رہے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو کیوں؟ اللہ تیری لامحدود عظمتوں کو میں محدود عبادت سے کیسے حق اس کا ادا کر سکتا ہوں، معاف کر دیجیے. یہ سنت ہے، نماز سلام پھیرتے 3 بار استغفار کرو، یہ بتانے کے لیے اللہ تیری اتنی عظمت ہے. اور حضرت تھانوی نے بڑی پیاری مثال دی، بس بتا کے ختم کرتا ہوں. مہمان آتا ہے تم اس کا اکرام کرتے ہو، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، جاتے کہتے معاف کرنا، آپ کی مزاج کے مطابق نہ بستر دے سکے نہ کھانا دے، ہمیں معاف کر دیجئے. حالانکہ میرے اور آپ جیسا انسان ہے، آپ جیسی محسوسات ہیں، آپ ان کے بارے میں معلومات بھی رکھتے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں آپ کی مزاج شناسی ہم نہیں کر سکے. کہا کہ مولا کی مزاج شناسی بندہ کرے گا، بندے کا کام ہے کرتا جاؤ ڈرتا جا، کرتا جاؤ نیکی کرتا، گناہ نہیں، گناہ سے تو بہت دور رہو. یہ بڑی جرت کی بات ہے. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ چھوٹا گناہ کون سا بڑا کون سا؟ انہوں نے کہا اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے دربار میں چھوٹا گناہ کرے؟ اتنی ہمت ہے کہ چھوٹا گناہ کرے؟
اس لیے حضرت نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب نے، چھوٹا گناہ چھوٹا سانپ ہے اور بڑا گناہ بڑا سانپ ہے. کیا تم چھوٹے سے دسوانا چاہتے ہو اپنے آپ کو؟ قبر میں چھوٹے گناہ چھوٹے سانپ بن جائے گی، چھوٹے بچھو، اور بڑے گناہ بڑے سانپ اور بڑا بچھو. کس کی ہمت ہے کہ چھوٹے بچھو سے دسوائے؟ چھوٹا بچھو بہت خطرناک ہوتا ہے، بڑا تو ہوتا ہے جو کالا موٹا. چترال کے علاقے میں ڈستا ہے تو 3 دن تک بندے کو ہوش نہیں آتا، 3 دن تک. لے چترال گئے تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا اور ٹارچ تھی. رات کو عشاء کی نماز میں ہم گئے، ہم تو ایسے ہی چلے گئے، ڈنڈا اور ٹارچ. بھائی یہ کیا بات ہے، ہر بندے کو 2 چیزیں. انہوں نے کہا جی یہاں بچھو ہوتا ہے، مارنے کے لیے ڈنڈا، دیکھنے کے لیے ٹارچ، اور وہ کاٹ لے تو 3 دن ہوش نہیں. اور چھوٹا بچھو یہ پیلا جو ملتا ہے، ہمیں کئی دفعہ کاٹا یا اینٹیں اٹھاتے ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا جان نکال دیتا ہے، اتنا زہر ہے. تو حضرت مفتی شفیع نے فرمایا، چھوٹا گناہ چھوٹا بچھو، بڑا گناہ بڑا بچھو. ہے ہمت تم میں؟ قبر میں چھوٹا بچھو تمہیں کاٹے؟ اور قبر کا معاملات تو اللہ معاف فرمائے. علامہ سیوطی نے اور علامہ قرطبی نے واقعات لکھے کہ خود دیکھا کہ ایک بچھو ایک میت پر پڑا تھا، جب وہ ڈنگ مارتا تھا تو میت سمٹ جایا کرتی تھی، ایسے اکٹھی ہو جاتی حالانکہ مری ہوئی ہے، اور جب وہ پھر لمبی ہو جاتی پھر مارتا تو پھر وہ سمٹ جاتی. اتنا اس کے ڈنگ کے اندر پتہ نہیں کیا چیز تھی. وہ آخرت کا بچھو تھا، وہ دنیا کا بچھو نہیں تھا، وہ قبر کا بچھو تھا. قبر کو بچھو تھا، بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے گناہ سے تو دور ہی رہو، نیکی پر بھی ڈرتے رہو، کرتا جاؤ ڈرتا جا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب انشاءاللہ 12 مئی بروز اتوار ابن ناف فاؤنڈیشن میں فری پین اور سپائن کیمپ لگائیں گے. یہ جو درد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، مفت میں ملتے ہیں. وہاں جاؤ، فیس بھی لگتی ہے اور ملنا بھی مشکل. یہاں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ خدمت کے لیے ڈاکٹر بنے. اللہ کا شکر ہے وہ ہر مہینے تشریف لاتے ہیں. تو 12 مئی بروز اتوار یہیں پر کیمپ لگے گا. تو جو بھی دردوں کے بڑے ماہر ہیں وہ مختلف، خصوصاً پیٹھ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شیخ سعد جبار صاحب نے اولاد نرینہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اولاد عطا فرمائے. کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی نوکری نہیں مل رہی، انشاءاللہ مل جائے گی. حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے رہو، تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، بس گناہ سے دوری اختیار کرو. گناہ ہی رزق کے راستے میں رکاوٹ ہے. میرے دادا مرشد فرماتے تھے، اوپر سے رزق روٹی کا ٹرک آتا ہے، نیچے سے گناہوں کا ٹرک اس کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آنے ہی نہیں دیتا. وہ ہٹا دو، آئے گا. جب روٹی ذمہ داری لیے تو ضرور آئے گی. خزانہ لذت والے عمران خلجی کی بیٹی بیمار ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. کہتے اللہ تعالیٰ حج کے لیے سب کو قبول فرمائے، بچوں کو نیک سا رشتہ عطا فرمائے، آمین. ہاں بھی ہمارے خرم دوست تھے، نوجوان ہمارے مرید پاک پتن سے، ہمارے بہت پرانے مریدوں میں سے، وہ ان کے والد صاحب اور بھائی، تو ان کا اچانک انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور پہلے والدہ وفات پا گئی تھیں، اب وہ ان کی وفات ہو گئی، اچانک سے بہت صدمہ ہوا. اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری دل کی کیفیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ فرما. اللہ ہمیں کامل اخلاص نصیب فرما.
تقوی نصیب فرما، اپنا درد نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی خشیت اور خوف نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے قلب و حقیقی ایمانوں میں آباد اور شاد فرما، ہمارے قلب کو صدیقین والا قلب فرما، اولیاء کرام والا قلب فرما، اولیاء کرام والی حیات ہمیں نصیب فرما، اولیاء کرام والی زندگی میں نصیب فرما۔ ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ولایت صدیقیت بغیر استحقاق کے نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہم جیسے نالائقوں کی نہ ہٹا کر اپنے دربار کے لائق کرنا، ہم سب کو اپنے دربار کے لائق فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا کی حسنات میں نصیب فرما، آخرت کی حسنات میں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، امت مسلمہ کو عافیت نصیب فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ یہود ہنود اور نصارہ کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو، یا اللہ خانقاہ اور اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں پر بھی مجالس ہوتی ہیں، دوست مجلسیں کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام دوستوں کو خوب خوب ترقی عطا فرما، اور مجلسوں کو، مجالس ذکر، مجالس سے بات کو خوب کامیاب اور کامران فرما، اور ہمارے شیخ اور مرشد کے فیضان کو، یا اللہ ہمارے چاروں بڑے اکابر بزرگوں کے فیضان کو، یا اللہ سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یا اللہ ان کے فیضان کو جو پیغمبر اسلام کا فیضان ان کے واسطے سے آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے دوستوں کو پورے عالم میں ان انوارات کو پھیلانے کا ذریعہ فرما، اور ہمیں تو قبول فرما، ہمیں تو عافیت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس سال جو حج پر جا رہے ہیں ان کو حج مبرور نصیب فرما، حج مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ حج مبرور، حج مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی آسانیاں فرما۔ یا اللہ تمام ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے اللہ خرم کی یا اللہ بے حساب مغفرت فرما۔ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوہ ہے، بوڑھا والد ہے، بھائی ہیں، یا اللہ تمام پسماندگان کی دستگیری فرما، بچوں کی دستگیری فرما۔ یا اللہ ان کی بھی، ان کو اور ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ حضرت سید جوید حسین شاہ صاحب بہت عظیم الشان شخصیت تھی، یہاں تشریف لاتے تھے، بہت ہی بندے سے محبت کرتے تھے، ضلع میں آتے تھے تو یہاں ضرور تشریف لاتے تھے۔ یا اللہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بھی حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ایسے بزرگوں کا جانا امت کے لیے بڑا نقصان ہے، یا اللہ ان کی برکات کو ان کے بعد بھی جاری ساری فرما، ان کی اولاد کو اور ان کے یا اللہ خلفاء اور مریدوں کو ان کا سچا جان نشین فرما، اور ان جو صدقات جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں ان صدقات جاریہ میں خوب خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس عذر سے، یا اللہ اس پتھری کے مرض سے مکمل نجات عطا فرما، خوب قوت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ خدمات دینیہ مقبولہ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ میں سلامت رہوں، یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ یا اللہ رزق روٹی کی تنگیوں کو دور فرما، بہت پریشانیاں ہیں، بہت لوگ پریشان ہیں، مائیں بہنیں، دوست، بیٹے، جوان، بچے سب پریشان ہیں۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما، سب کے لیے رزق کے وسائل کو مفتوح فرما، اور یا اللہ دھیان سے ہمیں جو آپ نے نعمتیں دی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، جن بچوں کو رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر دوست ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی حاجات کو بھی پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔